آپ طلباء کے لیے جو اس حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے سیکھنے کی، وہ ہے کہ اپنے اکابر کی خدمت اور صحبت میں رہنے کا شوق ہونا چاہیے، اور خدمت کرنے کا بھی شوق ہونا چاہیے، اور خدمت کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے، اور نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور سیکھنے کی نیت بھی ہونی چاہیے، اور جو وقت بھی بڑوں کی خدمت میں مل جائے اس کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو میرے لیے میری علمی زندگی میں اپنے بڑوں کی خدمت میں بیٹھنا اور سیکھنا، اس حوالے سے جو سب سے اہم چیز میں کہہ سکتا ہوں وہ مجلس تحقیقی مسائل حاضرہ کراچی میں مجھے موقع ملا، جس میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب جامع رشید کے بانی، اس میں وہ تھے۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد جب میں آیا تو دونوں حضرات بڑے حضرات فوت ہو گئے تھے، تو حضرت ہی اس کی سرپرستی فرماتے تھے، اور مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے مفتی اعظم پاکستان تھے، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مفتی اعظم پاکستان علماء کی طرف سے ان کو منتخب کیا گیا تھا۔ تو مجلس تحقیق میں شامل ہونے کا اور حاضری کا جو موقع ملا، اس میں بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ میں نے دیکھا کہ بڑے حضرات حوصلہ افزائی بہت فرماتے تھے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ بہت حوصلہ افزائی فرماتے تھے، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور خاص طور پہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ۔ اور چونکہ جوانی تھی، شوق بھی تھا، تو مجلس تحقیق میں جو سب سے اہم کام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا حوالے جمع کرنا، اور جس موضوع پر بحث ہوتی تھی اس موضوع پر اچھا مواد اکٹھا کرنا۔ چونکہ یہ حضرات بہت حوصلہ افزائی فرماتے تھے تو مجھے بھی بہت شوق ہوتا تھا شاباش لینے کا اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا۔ تو عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ جو بھی موضوع ہوتا تھا تو 1 مہینہ پہلے اس پر ایک تحقیق سب کو بھیج دی جاتی تھی فوٹو کاپی کر کے، اور پھر سب اس کو پڑھ کر، اور جہاں جس کو اشکال ہوتا تھا یا اس میں اضافہ کرنا ہوتا تھا وہ حاشیے پہ قلم سے لکھ کر آتے تھے۔ پھر جس کی تحریر ہوتی تھی وہ تحریر پڑھنا شروع کرتا تھا، اور جہاں جس کو بولنا ہوتا تھا اس پہ بات ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے پھر اجتماعی طور پر بحث ہوتی تھی پوری، اس میں تو پورا موضوع منقع ہو کر سامنے آ جاتا تھا، ہر ایک کی رائے بھی، اشکالات بھی، جوابات بھی۔ اور اس میں آج کے دور میں جو بہت بڑی بات سیکھنے کی وہ یہ کہ اتنی مدت تک مجلس تحقیق میں بیٹھنا نصیب ہوا ان بزرگوں کے ساتھ، اور یہ دونوں حضرات حضرت کے شاگرد تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، جامع الرشید اور دارالعلوم کراچی کا جو آپس میں تعلق ہے کہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے دارالعلوم دیوبند میں، اور یہ دونوں حضرات حضرت کے شاگرد تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پوری اتنے طویل عرصے میں ایک دفعہ بھی مجلس تحقیق میں تلخی نہیں ہوئی، میں اس پہ حلف اٹھا سکتا ہوں۔ ایک ہفتہ بھی بعض دفعہ مسائل پر بحث ہوتی تھی، 2 3 دن تو مسلسل، اور پھر صبح میں بیٹھتے تھے اور شام تک، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ حضرت کے تو شاگرد تھے، تو حضرت ان کو یہ نہیں فرماتے تھے کہ آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ فرمایا، اور یہ حضرات بھی حضرت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک تحریر تھی پہ دستخط حضرت کو بعد میں، حضرت کے پاس تحریر بعد میں آئی دستخط کے لیے، تو صدر صاحب نے مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط اوپر ہو گئے تھے، تو حضرت نے دستخط کرتے وقت یہ فرمایا کہ استاد سے اوپر دستخط نہیں کرنے چاہیے، استاد کے دستخط اوپر ہونے چاہیے، شاگرد کے دستخط۔ یہ بات ان حضرات تک پہنچ گئی، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ باقاعدہ وہ دارالعلوم کراچی سے ناظم آباد آئے معذرت کرنے کے لیے کہ حضرت مجھ سے غلطی سے ہو گئی تھی، میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں سیکھنے کی۔ دوسرا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ کھیلنے کے لیے بڑی پچ ملے، ہے سمجھ میں؟ تو اگر بڑی جگہ مل رہی ہو تو بھوکے بھی بیٹھے رہیں تو وہاں لے لیں۔ اگر آپ کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا
اور بڑے حضرات کی جوتیوں میں بیٹھنے کی جگہ مل رہی، یہ بہت غنیمت۔ آج کل نوجوان فارغ ہوتے ہیں تو وہ چمک دمک کو دیکھتے ہیں، خدمت کریں، محنت کریں، کوشش کریں۔ تو ان حضرات کی حوصلہ افزائی کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک دفعہ ایک موضوع پہ جلدی بیٹھنا تھا، تو ان حضرات نے فرمایا کہ حضرت نے خاص طور مجھے فرمایا کہ بھئی یہ اس موضوع پہ بحث ہے اور میں دیکھ نہیں سکا، تو آپ اس میں محنت کر کے کچھ ایک مجموعہ تیار کر لیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ 3 دن مسلسل بغیر آرام کے، بغیر وقفے کے میں نے کام کیا، دن میں بھی اور جب 3 دن کا تو مجھے یقین ہے پورا، تو اس کے بعد میں ایسا فریش تھا، تازہ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے کچھ محنت ہی نہیں۔ تو یہ جذبہ اور یہ محنت ہونی چاہیے، اور آپس میں لطیفے بازی ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، ماشاءاللہ ایسے ہوتے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ 20 سال تو باقاعدہ مجلس تحقیق ہوتی، ایک دفعہ بھی کسی ایک مسئلے میں بھی تلخی نہیں ہوئی، حالانکہ کتنا اختلاف ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں سیکھنے کی، اور حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم میں خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ وہ بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجلس تحقیق کا اجلاس ہو رہا تھا دارالعلوم کراچی کا جو چمن ہے نا وہاں، تو عصر کے بعد طلبہ بھی آ گئے وہاں، وہ بیع الحقوق المجردہ پر ایک بحث تھی، تو میری تو داڑھی بھی بہت چھوٹی تھی اس وقت میں، تو طلبہ سارے انہوں نے گھیر لیا دائیں بائیں سے نا۔ تو اس دن سارے دن میرے سوالات تھے اور حضرت کے جوابات تھے، صبح سے لے کر شام تک، اور حضرت نے اتنی خندہ پیشانی سے میرے سوالات کو سنا، جوابات دیتے تھے، اور جہاں کوئی بات ہو، ہاں آپ نے صحیح فرمایا بالکل۔ تو اتنا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ طلبہ اکٹھے ہو گئے بہت، تو مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ لاٹھی کے ہاتھ دکھائیں۔ حضرت تو بن نوٹ کے ماہر تھے نا لاٹھی چلانے کے، بہت لاٹھی چاقو بازی حضرت نے وہاں سیکھا تھا دارالعلوم۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب میں تو کیا چلاؤں گا، میرے بارے میں بتایا کہ یہ ہاتھ دکھائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ حضرات نے بھی سیکھا ہے، مولانا رفیع صاحب مولانا تقی صاحب ان دونوں۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں سیکھا تو ہم نے بھی تھا۔ تو انہوں نے فرمایا تم بھی ہاتھ دکھاؤ۔ تو دارالعلوم کے سینکڑوں طلبہ کھڑے ہوئے تھے، پھر سب نے ہاتھ دکھائے، حضرت نے بھی لاٹھی چلائی، مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی، میں نے بھی ہاتھ دکھایا۔ یہ کہ ایسے یادگار لمحات ہیں، اللہ ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔